ہونا ضروری ہے۔ نظام اسلامی کی حفاظت کر کے تمدن نوین اسلامی کے تحقق در نتیجہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنا اصل مقصد ہے۔ وہ آپ امام شہید کے مختلف کتابوں میں بھی اور مختلف تقاریر میں بھی کلمات میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے اس نظام اسلامی کی حفاظت کریں اور اس نظام کی حفاظت کرنے کے ذریعے سے ہم امام علیہ السلام کے لیے ظہور کا زمینہ فراہم کر سکیں۔ یہ اصل مقصد ہے۔ اب یہ مقصد ہے تو اس مقصد کی حفاظت کے لیے، اس مقصد کی نگہداری کے لیے، اس مقصد کی ترویج کے لیے کیا کیا اسٹریٹجی اور کیا کیا حکمت عملی، کیا کیا منصوبہ بندی کی ہے، ہدف ہمارے سامنے ہے۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں، کیونکہ نظام کی حفاظت ہے لہذا سیاسی اسٹریٹجی کیا ہے، سیاسی حکمت عملی کیا ہے، میں پھر اس بار آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے، اس نظام کی حمایت کے لیے سیاسی جو اسٹریٹجی ہے میں سے پہلا نقطہ دین اور سیاست کی تلفیق ہے، دین اور سیاست کی ترکیب ہے۔ یہ عصر غیبت کے بعد امام خمینی سے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، دین و سیاست کی ترکیب اور دین و سیاست کی تلفیق۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ ولایت فقیہ کے سرپرستی میں دین و سیاست کی تلفیق، ورنہ بہت سارے ممالک دین و سیاست کی ترکیب اور تلفیق کے دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور ویسے امکان کے حساب سے بھی آپ ایک سیاسی نظام کی جب تعریف کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی تعریف میں گنجائش ہے۔ دیکھیں، دین و سیاست کی ترکیب ہو ولایت فقیہ کی زیر نظر، تو ولایت فقیہ کے زیر نظر دین و سیاست کی جب ترکیب ہو گئی تو لوگ اب ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، لوگ اس نظام کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہر دیندار انسان اس نظام کو اپنے دین کا حصہ سمجھتا ہے، اپنے دین کا جز سمجھتا ہے، لہذا دین کی حفاظت کرنا، دین کا دفاع کرنا ہر انسان دیندار ضروری سمجھتا ہے، وہ اس نظام کی حفاظت کرنے کو بھی ضروری سمجھتا ہے۔ اگر دین اور سیاست کی تلفیق نہ ہوتی، یہ ترکیب نہ ہوتی تو ابھی عوام کی یہ حمایت بھی نہ ہوتی۔ عوام کی یہ حمایت چاہے ایران میں ہو چاہے ایران سے باہر، اگر سب کی حمایت ہو رہی ہے تو اسی دین اور سیاست کی ترکیب کی وجہ سے ہے۔ یعنی لوگ یہ سوچتے ہیں ہماری سیاست ہمارے دین سے جدا نہیں ہے، ہماری معاشرتی زندگی ہمارے مذہب اور دیانت سے جدا نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ اسٹریٹجی نہ ہوتی، یہ منصوبہ بندی نہ ہوتی تو لوگ کہتے ہیں سیاسی امور الگ ہے، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں سیاسی امور الگ ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس نظام کی حفاظت کے لیے پہلا نقطہ یہ۔ دوسرا نقطہ سیاسی اسٹریٹجی جو ہے وہ ابھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ جمہوریت اور اسلامیت کی ترکیب ہے۔ حتیٰ خود جمہوری اسلامی میں بہت سارے بڑے بزرگان کو یہ بات سمجھ میں، جو جمہوریت پہ غلبہ رکھتے تھے یا اسلامیت کی طرف رجحان رکھتے تھے، بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، جمہوریت بھی ہو اسلامیت بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ البتہ لبرل ڈیموکریسی کی میں بات نہیں کر رہا۔ بہت سارے بزرگان، نفر دوم کی شخصیات یہاں پہ حکومت اسلامی میں گزری ہے، انہوں نے کہا کہ اس حد تک جمہوریت کی یا عوام کو بہا دینے، عوام کو اہمیت دینے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص ہمارے لیے وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ نہیں، اس امام شہید نے عوام اور اسلام کو اس طرح سے مکس کر دیا اور مخلوط کر دیا، ان کے درمیان ترکیب کر دی، اسی لیے عوام یہ سوچتی ہے یہ نظام ہمارا اپنا ہے، ہمارا اپنا نظام ہے۔ دیکھیں آپ ہمارے ملک میں دیکھیں یا باہر بہت سارے ممالک میں ریاست کے لیے یا عوام کے لیے، حکومت کے لیے یا نظام کے لیے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو عوام کی طرف سے کوئی خاص دلچسپی، حتیٰ جہاں جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، جمہوریت ہی جمہوریت ہے، وہاں جمہوریت لبرل ڈیموکریسی ہونے کے باوجود عوام کی اتنی حمایت نہیں ہوتی، فقط الیکشن کے دنوں آ کے ووٹ دیتے ہیں لوگ، پھر چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے حکومت رجیم چینج کرنا ہے، دیکھیں ابھی مشکل یہی ہے، اب وہ لبرل ڈیموکریسی کی نظر نگاہ سے یہ شیاطین یہ سوچ رہے تھے
کہ ہم اس حکومت کے بزرگان کو شہید کریں گے، اور 47 سال سے اس پہ اقتصادی پابندی تو ہے، لہذا ہمارا تجربہ بھی ہے اور ہماری سوچ بھی ہے۔ تجربہ یہ تھا کہ عراق میں ہم نے صدام کو مار دیا، حکومت ختم ہو گئی۔ ابھی اخیراً سوریا میں ہم نے بشار اسد کو بھگا دیا، حکومت ختم ہو گئی۔ لیبی میں ہم نے قذافی کو مار دیا، حکومت ختم ہو گئی۔ بس ہمارا تجربہ بھی ہے اور ہماری سوچ بھی یہ ہے، اگر ایک حکومت کے بڑے بڑے افراد کو، جس کو ہم لیڈرشپ کہتے ہیں، اس کو ہم قتل کریں گے اور ساتھ میں اقتصادی مشکلات بھی ہو، تو حکومت کا ختم ہونا یقینی اور قطعی۔ ان کو اس اسٹریٹجی کا علم نہیں تھا جو اس امام شہید نے انتخاب کیا تھا۔ امام نے جمہوریت اور اسلامیت کو ترکیب کیا ہے، لہذا یہاں بچہ یہ احساس کرتا ہے یہ حکومت ہماری ہے، یہ نظام میرا اپنا ہے، اس کا دفاع کرنا میری اصلاً ایک جمہوری حق ہے۔ لہذا وہ لوگ اس شیطانی منصوبے میں اگر فیل ہو گئے ہیں، کامیاب نہیں ہوئے ہیں، وجہ یہ ہے عوام اور اسلام کو آپس میں، دیکھیں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، نہیں ابھی ہمیں سب چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جمہوریت اور اسلامیت کی ترکیب نے کیا فائدہ دیا۔ اگر خدا نہ کرے ہم فقط اسلامیت کی بات کرتے ہیں اور عوام کو اہمیت نہ دیتے تو کیا ہوگا؟ یعنی عوام اگر یہ احساس کرے یہ حکومت ہماری نہیں ہے، یہ نظام ہمارا نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، یہ نظام ہو گئے اور نظام ہو گئے فرق نہیں پڑتا ہے، اگر اس طرح سے عوام کی سوچ بن جاتی تو یہ کب سے ختم ہو جاتا۔ ایک تیسرا نقطہ سیاسی جو اسٹریٹجی ہے وہ وحدت اسلامی۔ وحدت اسلامی تمام فرق اسلامی میں اختلافات کے باوجود وحدت پہ اتنی سرمایہ گزاری اور اتنی تاکید رہبر کی طرف سے ہوتی تھی، کبھی کبھار ہمارے برادران کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہاں پہ تقریباً نعوذ باللہ کوئی غلو ہو رہا ہے، کوئی افراطی صورتحال ہے۔ دیکھیں آپ رہبر کے شہید کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، رہبر کے شہید ہوتے ہی 1000 خود ایران کے اندر باہر بزرگان مفتیان دین اور علماء وہ اپنی جگہ پر، ایران کے اندر تاریخ ایران میں پہلی دفعہ 1000 علماء اہل سنت کے رہبر جدید کے بیعت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ اسی وحدت اسلامی کے نتیجے میں۔ اگر وحدت اسلامی نہ ہوتی تو یہ 1000 علماء کے لیے کوئی بات ہی نہیں بنتی ہے۔ رہبر شہید ہو گئے ہیں، امریکہ نے حملہ کیا، ہم ان کی بیعت کیوں کریں؟ دیکھیں وحدت اسلامی کو ایک اسٹریٹجی کے طور پر نظام اسلامی کی حفاظت کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے دوام کے لیے جب استفادہ کیا تو ایران کے اندر 1000 علماء یا اہل سنت نے رہبر جدید کی بیعت کا اعلان کر دیا۔ یہ اسی وحدت اسلامی کے نتیجے میں پھر جہان اسلام میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ ایک چوتھا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ فقط ہم لڑیں گے مریں گے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس جہان کے سیاسی توازن کو سمجھنا، سیاسی توازن کو سمجھتے ہوئے سیاسی رفقا اور سیاسی حلیف یا سیاسی اتحادیوں کا انتخاب کرنا۔ مثلا روس اور چین کا انتخاب کرنا۔ روس اور چین ہم یہ معاملۃ اللہ کی تصور ہوتا ہے، وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، ابھی لیکن کام ہمارا ہے۔ بس اگر ان کے ساتھ تعلق نہ ہوتا، اگر ان کو اپنا حلیف نہ بناتے، البتہ وہ جو استقلال ہے، عزت ہے، حاکمیت ہے وغیرہ اپنے جو اصول ہیں، ان اصول کے مطابق ان کو حلیف بنایا، بنانے کی وجہ سے ابھی جو جہان میں جو سیاسی توازن ہے، اس سیاسی توازن کے برقرار رکھنے میں اس امام شہید کی اسٹریٹجی بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ ہو گیا سیاسی میدان۔ آ جاتے ہیں ہم دفاعی میدان میں۔